حوالے سے عابد ملی جو ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا، سانحہ گجرپورہ کا یہ مرکزی ملزم تھا، اس کا ایک مرکزی ساتھی تو گرفتار ہو چکا لیکن اس کی گرفتاری ابھی تک عمل میں نہیں آ سکی۔ 15 روز ہونے والے ہیں، گرفتاری کیوں عمل میں نہیں آئی؟ کیا چیز رکاوٹیں ہیں؟ پرانا تفتیشی طریقہ کار بھی اپنا لیا، اس کے باوجود بھی گرفتاری عمل میں نہیں آ رہی۔ رانا صاحب، کیا وجہ ہے؟ مسائل کہاں پہ ہیں جس کی وجہ سے مشکلات ہیں، جس کی وجہ سے وہ پکڑ میں نہیں آ رہا؟ دیکھیں یاسر، آج میں دو چیزیں ہم اپنے پروگرام میں بے نقاب بھی کریں گے اور بریک بھی کریں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب آپ ایک چلاک ملزم کو پکڑنے جاتے ہیں تو لاؤ لشکر کے ساتھ نہیں جاتے۔ جب آپ کسی ملزم کو پکڑنے جا رہی ہیں جس کے متعلق یہ آپ کو علم بھی ہو کہ وہ متعدد بار گرفتار ہو چکا ہے، جس کے متعلق آپ کو علم بھی ہو کہ اس کی تصاویر شہر شہر گلی گلی لگا دی گئی ہیں، پھر آپ اس کو پکڑنے جائیں اور 20 گاڑیوں کا قافلہ 25 گاڑیوں کا قافلہ لے کے جائیں تو ملزم نہیں پکڑا جاتا۔ اس طرح لگتا ہے جیسے پولیس اس ملزم کو پکڑنا ہی نہیں چاہتی۔ شاید پولیس کے پاس وہ پیمانہ ختم ہو گیا کہ جس طریقے سے ملزم کو پکڑنا۔ جہاں پولیس گئی ہے، آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں ریٹس جہاں پہ ہوئی ہیں، آپ کو ایلیٹ فورس کی گاڑیاں، سی ٹی ڈی کی گاڑیاں۔ آپ کو نہیں لگتا یہ پولیٹیکل پریشر یا عوامی پریشر کی وجہ سے؟ میں آپ کو عوامی پریشر کو دیکھتے ہوئے یہ کر تو رہے ہیں، لیکن اب آپ کو دوسری طرف آتا ہوں۔ اب میں کچھ حقائق سامنے لانا چاہتا ہوں۔ یا سر، یہی شخص جو ہے عابد ملی جو ہے، یہ 6 دفعہ پکڑا جاتا ہے تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے میں۔ لاہور نہیں، تھانہ فیکٹری ایریا شیخو پورہ، اور 6 دفعہ اس کو چھڑاتا ہے ایک تھانے دار کا ڈرائیور۔ یہ میں بات آن کیمرہ کہہ رہا ہوں، بالکل بتا رہا ہوں آپ کو، 6 دفعہ اسے چھڑانے والا ہے اس نکے تھانے دار کا ڈرائیور، جو اس علاقے میں جہاں پر قلعہ ستار شاگ میں رہتا ہے۔ پولیس نے اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ کیا کہیں عابد کو مخبری دینے یا عابد کو انفارمیشن دینے چھاپوں سے پہلے اس میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کا ہاتھ تو نہیں ہے؟ دوسرا، پولیس اس پر انویسٹیگیشن کیوں نہیں کر رہی؟ ہم بار بار ایک ہی بات پولیس کہہ رہی ہے کہ جناب یہ کنگلا سا ایک شخص ہے، بالکل کنگلا ہے، تو پھر یہ بتایا جائے جب اس نے پہلا اس پر زیادتی کا مقدمہ درج ہوا جو فوٹو آباس میں، اس مقدمے میں جب یہ اس کو ضمانت، صرف زیادتی کا نہیں تھا، وہ قتل کا بھی ساتھ میں تھا، زیادتی کے بعد قتل کیا۔ نہیں، یہ علیحدہ تھا، زیادتی والا، قتل والا ایک علیحدہ تھا، وہ بھی 2013 کا ہی تھا۔ جی۔ اب اس مقدمے میں جب اس نے مدعیوں سے بیان کروائے، یا سر یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، جب اس نے مدعیوں سے بیان کرائے تو 4.5 لاکھ روپے، 4.5 لاکھ کی رقم ادا کی گئی مدعیوں کو۔ یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، جس پر مدعیوں نے جا کے بیان دیے، چونکہ بیانوں سے سلا کے، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ ریلیز ہو گیا تھا، اس کا ڈی این اے رپورٹ نہیں اس وقت آئی تھی، ایسا ماحول بن گیا تھا عدالتوں کا، اس کا معذرت انویسٹیگیشن کا، کہ یہ ریلیز ہو گیا۔ اس کے بعد جب اس نے کہا کہ اب ڈی این اے آ گئی ہے، اب میں دوبارہ نہ پھنس جاؤں، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے مدعیوں پہ پیسہ ڈلوایا، ایک سیاسی شخصیت اور ایک بڑے معروف معذرت سے قانون دان کے ذریعے۔ تو اس کے بعد قانون دان کہہ لیں، وکیل، جو بھی کہتے، بلکہ میں یہ نہیں کہوں گا، اس وکالت کے شعبے میں بات نہیں کروں گا، ایک تگڑے آدمی سے انہوں نے جناب وہ پریشر ڈلوایا، 4.5 لاکھ روپیہ ادا کیا۔ 4.5 لاکھ اس وقت میں، 4.5 لاکھ ایک بڑی اماؤنٹ تھی۔ اب دو چیزیں ہیں، وہ بڑی اماؤنٹ تو اس وقت میں بھی ہے، لیکن اس وقت میں پھر اس کا حساب لگایا جا سکتا ہے کہ ایک گلی کا اجاڑ اٹھ کے کوئی کارروائی کرے اور 4.5 لاکھ روپے دے کے چھوٹ جائے، تو اس کا مطلب یا تو وہ خود طاقتور ہے یا اس کے پیچھے بیٹھے میں یہی کہتا ہوں۔ اب کیا اس 4.5 لاکھ روپے کی رقم اس کے پاس کہاں سے آئی؟ وہ رقم کس نے ادا کی؟ اس کو کیوں نہیں پوچھا گیا؟ اس کو انویسٹیگیشن کیسا کیوں نہیں بنایا گیا؟ جب ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ وہ تھانے میں پکڑا جاتا ہے نکا تھانے دار کا، وہ جاتا ہے اس کے بعد ڈرائیور، اور اسے چھڑا کے لے آتا ہے، 6 دفعہ ایک تھانے سے چھڑا کے لاتا ہے۔ پولیس دعویٰ کرتی ہے اپنی تفتیش میں، اور آئی جی صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب اس میں وہ ایک شائستہ ملزم تھا جس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود تھا، ایک ایسا ملزم جس کا ریکارڈ موجود ہے کہ وہ ڈکیتی کے دوران زنا کرتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے۔ اس کا ریکارڈ پھر اس تھانہ فیکٹری ایریا میں کیوں نہیں تھا؟ باقی تھانوں میں کیوں نہیں تھا؟ جب اسے ایک دفعہ تھانے بلایا جاتا تو پکڑ کے اسے اریسٹ کیوں نہیں کیا جاتا تھا؟ اس کو چھڑانے والا اتنا تگڑا کہاں پہ تھا؟ تو اگر ان چیزوں پہ انویسٹیگیشن کی جائے
تو وہ بندہ دیکھیے جو اپوزیشن کے بعض مطالبات ہے، اگر پرس کرے وہ شفاف الیکشن کی بات کرتے ہیں، اس سے تو ہم بھی اتفاق کرتے ہیں، تو پہلے ہی سے ہمارا مطالبہ چلا رہا ہے۔ اگر اپوزیشن نے مل کر یہ کہا کہ